پھر سمندری قافلوں میں ان کے سفر جو ہونے لگے، وہ دعوتی سفر بھی تھے، دو چیزیں تھیں ان میں، وہ تاجر بھی تھے، دائی بھی تھے۔ تم نے تجارت چھوڑ دی، تم ذلیل ہوئے۔ میں نے حیدرآباد میں ایک بات کہی تھی، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ہم نے کہا کہ علماء نے جب تجارت چھوڑی تو بے قیمت ہوئے، اور تاجروں نے جب قرآن مجید کو چھوڑا تو ذلیل ہوئے۔ کہنے کو کہہ دیا، لیکن رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ حضرت مولانا شریف حسین صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ان سے صبح عرض کیا کہ حضرت رات میں میرے منہ سے تو نکل گئے، جوش میں منہ سے بات نکل گئی مجھے رات۔ کہنے لگا تو نے سچ کہا، جب سے تاجروں نے قرآن چھوڑا تو ذلیل ہوئے، اور عالموں نے تجارت چھوڑی تو غیروں کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے علاقوں سے چیزیں لے کر جاتے تھے۔ لإلاف قریشین میں اس کا ذکر ہے کہ لإلاف قریشین إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس آیت کی تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے، اتنا کہنا چاہوں گا کہ قریشیوں کو شرم دلائی اور غیرت دلائی کہ تمہارے قافلے جب چلتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ تمہاری تجارت دنیا کے اندر مشہور ترین ہے، اور قافلے تمہارے چلتے ہیں گھی اور پنیر اور رسیاں، گھوڑے اور گدھے اور خچر اور پشمینے اور شہد اور دوائیاں اور کپڑے اور کتنی انسانی ضرورت کی چیزوں کے قافلے مکہ معظمہ سے، مدینہ طیبہ سے چل کر کہاں کہاں جاتے، ہزاروں ہزار میل پر، اور وہاں سے چیزیں لے کر کے آتے۔ فرمایا کہ یہ تجارتی قافلہ جو ہے، حدیث شریف کے اندر ہمیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ ان قافلوں کے ساتھ سفر کیا، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر آپ نے بھی تجارت کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تجارتی قافلے ابھی جی پانی لے تجارتی قافلے جب گردش کرنے لگے، ان کے پاس قرآن مجید تھا، ان کے پاس اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ علم کے پیاسے تھے۔ قرآن مجید کو انہوں نے اپنے دل پر سوار کیا، کنٹھست کیا، اس کو حفظ کیا، اپنی نمازوں میں اس کو شامل کیا، اپنی دعاؤں کے اندر اس کا استعمال کیا۔ کیا سوتے ہو گیا؟ اپنی دعاؤں میں اس کا انتظام کیا، اور اپنی تعلیم کی مضبوط دھری اس کو بنائی اس ملک کے اندر۔ اور اتنے پر ہی بس نہیں کیا، وہ میں ایک سنسکرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ علمی دنیا کی بات ہو، اور اللہ کے فضل سے اچھے لوگ ہیں، قاضی صاحب جیسے لوگ ہیں، تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سنسکرت کا ایک لفظ گیان پپاسو ہے، بڑی ثقیل زبان ہے وہ، اس کے لیے لیور بھی مضبوط چاہیے آدمی کا، میرا لیور تو اتنا مضبوط رہا بھی نہیں۔ گیان پپاسو اس کو کہتے ہیں جس کے علم کی پیاسی نہیں بجھتی کبھی، یہ دیکھ لوں، وہ معلوم کر لوں، اس کا پتہ لگا لوں، اس کا پتہ لگا۔ یہاں کی زبانوں کو انہوں نے سیکھا، بلکہ میں نے تو ہمارے اہل وطن بھائیوں کے جلسے میں بھی کئی مرتبہ کہتا ہے اور کہتے رہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہاں کی پانڈولیپیاں، یہاں کی تامر پترکائیں، یہاں کے وید، یہاں کی کادمبریاں، یہاں کا جوتش، یہاں کے اچھے علوم اور برے بھی جتنے تھے وہ اپنی جگہ کے اوپر تھے۔ ایمان والوں نے جب قدم رکھا، ایک ایک علم کو انہوں نے کھوج کر کے نکالا، لاطینی زبان میں، عربی میں، فارسی کے اندر اس کے ترجمے کر کے دنیا میں لے گئے، اور جہاں دیکھا کہ ان میں نافع نہیں ہے، ان کے پیغمبر نے بنیادی بات کہہ دی تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے نافع ہو، ایسا علم جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے نافع نہیں ہو۔ انہیں جوتش کو ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے ہاتھ نہیں لگا، ان کو نہیں، اس علم کو نہیں سیکھیں گے، اس علم کو سیکھنے لگیں گے تو بھیرو ہو جائیں گے۔ انہوں نے تجارت سیکھی، انہوں نے تاریخ دیکھی، انہوں نے ستاروں کی، ان کے پیغمبر نے جو آیتیں دی تھی سورہ فرقان کی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، وہ بہت پریشان ہوئے کہ بروج کے ترجمے جو ہے کلاسیکل زمانوں کے اندر کیا ہو سکتے ہیں۔ مینشن آف اسٹار نکالا انہوں نے گلیکسی کو تلاش کیا، انہوں نے سورج کی پریکرما کو، جب قرآن شریف اترا ان کے اوپر تو وہ تم جیسے نہیں تھے کہ موہن پورے میں وہ قرآن شریف مسجد میں پڑا ہوا ہے، ہم یہاں جو ہے وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے اور سموسے کھا رہا ہے، ایسا نہیں تھا وہ۔ اس نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، قرآن شریف کی آیت ہے۔ کوئی آدمی کہے آیت نہیں ہے تو ایمان سے نکل جائے گا، مولانا بیٹھے ہیں پوچھیں۔ تو فرمایا سورج کی طاقت نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے، اور نہ رات کی طاقت ہے کہ دن کے پہلے آ سکے، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا۔ ایک جگہ فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اس آسمان کو بطور قسم کے میں پیش کرتا ہوں جو چکر مار رہا ہے، معلوم تھا کہ وہ بھی ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ یہ زمین کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے عقیدے تھے کہ وہ کسی جانور کے سینگ کے اوپر ہے، اور جانور ذرا ہوں کرتا ہے تو اس میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ کس دنیا میں رہتے تھے یہ لوگ، اور جن کو علم کا بڑا غرہ تھا مصر والوں کو، اور یہودیت بھی آ کے بے موت مر گئی، اور ہمارے مسیحی دوستوں نے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہے، بات میں نے چرچ میں کہی ہے آپ کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، کہ 600 برس بھی انجیل کی حفاظت نہیں کر سکے وہ علم ان کو موافق نہیں آیا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب بھی گئے گدر دور میں اللہ کے فضل سے کوئی بات مکمل طور پر بگڑی نہیں ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں،
لیکن سخت اضطراب کی حالت میں اپنے آخری ایام گزار رہا ہوں کہ اس امت کو قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. اس کے ترجمے کلاسیکل زبانوں کے اندر جو ہونے تھے، تبت میں ابھی تک قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے. یہ تبت والے اگر حشر کے میدان میں اٹھیں اور کہیں کہ صاحب یہ کلام آپ کا تھا، یہ میاں کے پاس میں، یہ تو بڑے بھجیے میں اور سنی بھابھی کے جھگڑے میں مست تھا، یہ اپنے آپ کو قتل کر رہا تھا وہ کابل میں اور کراچی کے اندر. اس کو فرصت کہاں تھی کہ آپ کے کلام کو میرے پاس لے کر کے آتا. سچی ایمانداری کی بات ہے. اگر کوئی تبتی یہ کہہ دے، میں نے نیپال کا دورہ کیا مولانا کے ساتھ میں، معلوم ہوا کہ نیپالی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ نہیں. یہ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان کے لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے، خیر الجزا عطا فرمائے، انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، پھر ان کے ایک صاحبزادے نے اردو میں ترجمہ کیا، دوسرے نے تحت اللفظ ترجمہ کیا، اور قرآن مجید کے صرف ہندوستانی زبانوں میں 42 ترجمے عربی کے اردو کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ علماء حقانی ربانی کا اتنا بڑا کارنامہ تھا. پھر حدیث شریف سے اوپر سے بھی انہوں نے پردہ اٹھایا. اہل حدیث علماء کا بھی اس میں بڑا ساتھ رہا. اس موقع کے اوپر میں حضرت مولانا ابراہیم کھاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک معنی میں ان کا شاگرد بھی ہوں. میری عمر 18-19 سال کی تھی اس وقت جب کہ آپ کا ملک تقسیم ہوا، تو وہ بھیم پاٹا اور سیونی کے اندر کے علاقوں کے اندر کیا کیسے کیسے گاؤں کے ڈراؤنے نام لیتے تھے، وہاں مجھے لے جاتے تھے، تقریر کرواتے تھے مجھ سے. میں نے اس زمانے میں ایک پادری کو دیکھا کہ انجیل کے چھوٹے چھوٹے کتابچے لے کر کے گاؤں میں گھوم رہے تھے. اس وقت مجھے بڑی شرم آئی کہ وہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا فیہا کتب قیمہ، یعنی پچھلی ساری کتابوں کا بندوبست اور اس کا نچوڑ سب اس کے اندر موجود ہے، اس کتاب کا جو حامل تھا وہ اس سے ناواقف ہے. میں کہتا ہوں کہ ویسی حالت تو ہماری نہیں ہوئی، لیکن تاریخ کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جدید میں ایسا ہوا کہ مزدوروں نے کھدائی کی، کھدائی میں ان کو تورات کی تختیاں مل گئی.